हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदावंद के फजल करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि हम भी खैरियत से हैं। और ये सुबह सुबह हम लोग जो है ना ये बना रहे थे। ये दोपहर का टाइम था, हाँ सुबह सुबह बोल रही हूँ, सॉरी ये दोपहर का टाइम था। मैंने सोचा आपके साथ हमेशा मैं सुबह की रूटीन शेयर करती हूँ, तो आज मैं ना अपना व्लॉग जो है ना वो दोपहर को बनाना शुरू किया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने बनाया था चाट, चना चाट, और उसके अंदर मैंने खूब सारी दही डाली और टमाटर और प्याज वगैरह डाले, और मिर्ची मैंने बिल्कुल लाइट हल्का सा चाट मसाला डाला क्योंकि मेरे बच्चे मिर्ची इतनी नहीं खाते। और वैसे भी अगर आप लाइट ही बना के दो ना तो इसका जो है ना वो अच्छे से ये असर करता है। ज़्यादा मिर्ची मसाले ना फिर वो उसकी जो अपनी लज्जत और जायका है ना वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे बनाया थी हमने लस्सी, क्योंकि फिर से गर्मी होना शुरू हो गई है। और ये है कि फिर बच्चों के लिए ना मैंने सोचा थोड़ा सी अच्छी डाइट इनको दे, हेल्दी सी, ताकि ना ये गर्मी के मौसम में जो है ना ये अच्छा इनको खाने को दूँ, ताकि इनको गर्मी का एहसास कम हो। और वैसे भी अगर आप ज़्यादा मिर्ची मसाले खाते रहते हो ना तो फिर ये है कि आपके मैदे में भी जलन वगैरह शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ज़्यादातर हम बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले और बिरयानी वगैरह जो है ना, हम लोग वैसे बिरयानी तो नहीं खाते, हम लोग तो ज़्यादा पुलाव ही खाते हैं, वो भी लाइट बना के। लेकिन ये है कि फिर भी मसाले खा खा के ना इंसान का जो है ना वो मैदा वो ख़राब होने लगता है। तो उसके लिए ना अगर आप ऐसी लाइट सी चीज़ें बना के दोगे ना बच्चों को और ख़ुद भी खाओगे तो वो बहुत अच्छा होता है मैदे के लिए, और वैसे भी वो हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। मैंने सोचा शाम के बर्तन है और ये थोड़ा सा हमने जो खाया पिया तो ये थोड़े बर्तन थे तो मैंने इनको धोने शुरू किया, क्योंकि आप साथ ही साथ थोड़ा बहुत बर्तन धोते रहते हो ना थोड़े थोड़े, तो फिर ये आपका काम जो है ना वो पेंडिंग पे नहीं जाता और आपका काम ना जल्दी जल्दी से निपट जाता है। तो बाकी ये है कि बच्चों को जो है ना वो बाहर की चीज़ें और पैसे दे रहे होते हैं हम लोग। कई बच्चों को तो 100 200 रुपया भी देते हैं माँ बाप के, जाओ बाहर से लंच करना, बाहर से खा लो। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपको नहीं अपने बच्चों को करनी चाहिए। आपको उनको पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि बच्चे बाहर का खा रहे हैं। तो आजकल आपको पता है मौसम भी ऐसा है मक्खियों का और इन सब चीज़ों का। तो ये चाट वगैरह और ये सब चीज़ें जो है ना आपको घर पे ही बना के दिया करो बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर के मौसम भी कुछ ऐसा है, कुछ फिर वो सफाई का ख्याल नहीं कर रहे होते। कई दफ़ा तो ऐसा होता है हमारे कराची का ख़ास तौर ये हाल है कि बाहर जो है ना वो नालों के ऊपर ही उन्होंने ठेले लगाए हुए हैं और वो बदबू आ रही होती है और इतनी ज़्यादा जम्स भी हो रहे होते हैं और वो लोग ऐसे शौक़ से खा रहे होते हैं ना। तो मैं तो ये चीज़ें मुझे अच्छी भी नहीं लगती, और जब कभी घर पे बनाऊँ तो तभी मैं खाती हूँ और अपने बच्चों को भी नहीं लेके देती, क्योंकि मैं बेशक थोड़ा बनाऊँ ज़्यादा बनाऊँ मैं घर पे कोशिश करती हूँ बनाऊँ। और अगर खाना भी हो बाहर का तो अच्छे किसी जगह से खाते हैं ना, यहाँ से ठेले वगैरह के जो है ना, अगर ठेले भी हों तो वो भी अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे हों। बेशक उन बेचारों का भी जो है ना वो कारोबार होता है, उन्होंने भी बेचना होता है, लेकिन उनको भी ख्याल करना चाहिए ना कि जहाँ गंदगी है ज़्यादा या हर जगह। वैसे तो कराची में तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये माहौल ख़राब है, लेकिन काफ़ी जगह हमारे यहाँ अच्छी भी है। तो साफ़ सफाई का ख्याल करना चाहिए। बेशक आप मैदान में क्यों ना खड़े हो, बेशक आप कहीं थोड़ा सा स्पेस पे खड़ा हो ऐसे कि जहाँ पे गंदगी का एहसास कम हो, तो यहाँ वहाँ पे जो ठेले होते हैं ना वहाँ से आप अपने बच्चों को जो है ना ये अगर कभी खिलाना भी हो ना तो इस चीज़ का आप लोग को ज़रूर ख्याल कीजिए कि वहाँ पे ना इर्द गिर्द का माहौल जो है ना वो गंदा और बदबूदार ना हो, क्योंकि ये सब जम्स जो होते हैं ना वो ज़ाहिर बात है वहीं पे वो बना के उन्होंने चने वगैरह और ये बर्गर वगैरह रखे होते हैं, कभी कभी तो चिप्स वगैरह भी ऐसे ही, तो समोसे वगैरह भी। तो ऐसी जगहों से ना अपने बच्चों को खाने से ना परहेज़ करवाएं और कोशिश करें कि ख़ुद ही बना दें, क्योंकि बेशक कम खाएं लेकिन ये अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, तो ये बहुत बेहतर होता है। बच्चे तो ना समझ हैं, वो तो कहीं से भी लेकर कुछ भी खा लेते हैं। तो हम माएँ तो जानती हैं हर अच्छा बुरा बच्चों के लिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मैं अपने बच्चों को, वैसे मेरे बच्चे बाहर भी नहीं जाते, और जब हम लोग बाहर से अगर उनके लिए कुछ लेके भी आए ना तो कोशिश करते हैं कि अच्छी और साफ़ सुथरी जगह से ही हम लोग अपने बच्चों को ना खिला रहे होते हैं। और साथ ही साथ मैं धो रही थी बर्तन, तो मैंने फटाफट से ये बर्तन धोए,
کیونکہ یہ ہے نا کہ پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لائٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اگر 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے تو 5 گھنٹے لائٹ جو ہے نا وہ غائب ہوتی ہے. تو اس لیے نا جلدی سے جتنی دیر لائٹ ہوتی ہے پھر ولاگ بھی بنانا ہوتا ہے، تو یہ نا پھر میں فٹافٹ سے نا اپنا جو ہے نا جو وہ لائٹ کا کام ہوتا ہے نا وہ کر لیتی ہوں، اور جو دوسرا کام ہوتا ہے نا پانی کے بغیر یا وہ پکانے والا، وہ پھر جو ہے نا وہ میں لائٹ گئی ہوتی ہے تب کر لیتی ہوں. کیونکہ پانی جو ہے نا ہر ٹائم ہمیں بھر کے رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ لائٹ جو ہے اس پہ کوئی نہ کوئی پرابلم بھی چل رہی ہوتی ہے. دل چاہے تو 1-2 دن لائٹ بھی غائب ہی رہتی ہے. تو پھر نا پانی کا بھی بہت مسئلہ ہو رہتا ہے، تو پانی کو بھی ہمیں سیو کر کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے نا ہمارا پانی وہ ہمیں مشکل وقت میں نا مہیا ہو جائے. کیونکہ پانی باہر سے لے کے آنا پڑتا ہے نا تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی، کیونکہ پھر ہم نے نا شام کے ٹائم کا یہ شام کا ٹائم تھا تو چائے بھی ان کے پاپا جو ہے نا وہ چائے، ظاہری بات ہے چائے بھی ضروری ہے، جو لوگ چائے پیتے ہیں ان کے لیے چائے بہت ضروری ہوتی ہے پینا اور بنانا. میں بھی چائے بہت شوق سے پیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے پھر کبھی کبھار یہ نا اپنے آپ الجھن بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار اتنی چائے پینا صحیح نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ چائے کی عادت اگر آپ کو ہے تو پھر تو چائے کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا. اور یہاں میں بنا رہی تھی میں چکن اور شملہ مرچ اور آلو، اور ساتھ میں بنا رہی تھی چائے. تو شام کا ٹائم اور چائے ہو، ویسے ٹھنڈک جب ہوتی ہے نا، جب سردی ہوتی ہے تب اس وقت نا 4-5 بجے آپ کی چائے اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا کہ سارے کام سے آپ فارغ ہو جاتے ہو، کھانا پینا ہو جاتا ہے آپ کا. تو پھر نا چائے پینا اور بستر میں بیٹھ کر چائے پینا کا اتنا مزہ آتا ہے نا. تو میں سردیوں کو بہت مس کرتی ہوں، کیونکہ سردیوں میں یہ ہے کہ آپ آرام سے بستر پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہو تو وہ بہت ہی ایک نا پرسکون سا لمحہ ہوتا ہے. تو آپ بھی انجوائے کیجئے چائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بس ہیلدی ڈائٹ دو. ان کو جو ہے نا خود سے بے شک جو ہے نا آپ ہر چیز بناتے ہو نا تو اس کے آپ بہت دھیان رکھتے ہو، لیکن اگر وہی چیزیں آپ باہر سے لاتے ہو تو وہ جو ہے نا وہ ایک تو مہنگی پڑ رہی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ ہیلدی بھی نہیں ہوتی. تو بہت کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے مجھے، تو بہت ہوتی ہے کہ میں نا اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنے گھر پہ بنا کے دیتی ہوں. برگر پیزا وغیرہ یہ سب کچھ بھی میں خود ہی بناتی ہوں. چکن ٹکا بھی میں خود ہی بنا لیتی ہوں. تو آپ نے میرے ولاگ دیکھا ہوگا، کیک وغیرہ یہ سب چیزیں میں نے اپنے بچوں کے لیے سیکھی ہیں. پہلے مجھے نہیں آتی تھی. جب میرا بڑا بیٹا جو تھا نا وہ بہت چھوٹا سا تھا تو وہ مجھے ہمیشہ کیک دیکھ کے نا بولتا تھا مما آپ خود بناؤ. تو میں بولتی تھی یار اتنا مشکل ہے کیک بنانا. اور یہ میں فروٹس لے کے آئی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ اتنا مشکل ہے کیک بنانا. مجھے اس وقت نا بہت مشکل لگتا تھا، لیکن میں نے اپنے اس بیٹے کی خوشی کے لیے نا پھر کیک بنانا سیکھا. اور شکر ہے خداوند کا کہ بہت اچھا کیک جو ہے نا میں وہ بناتی ہوں. میرے بچے باہر سے زیادہ نا گھر کا کیک پسند کرتے ہیں. اور آج کل تو فروٹس کا جو ہے نا وہ دور ہے، تو سیب ایپل وغیرہ یہ اور مینگو اور بنانا. اور میں نے پھر بچوں کے لیے تھوڑے سے گریپس بھی لائے. بے شک آپ کم لاؤ، ہر چیز کا جو ہے نا بے شک آپ کم کوالٹی میں لاؤ، لیکن یہ ہے کہ آپ نا کم کوانٹٹی میں لاؤ. لیکن یہ ہے آپ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ فروٹس کھلائیں، ان کو اچھی سے اچھی ڈائٹ دیں. فروٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نا اگنور کر دیتے ہیں کہ فروٹس کھانے کو اتنا نہیں اہمیت دے رہے ہوتے. وہ زیادہ تر جنک فروٹ کھانا پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو جنک فروٹ کھانے سے کبھی کبھار ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ تر زیادہ نا آپ فروٹس کھائیں. اور یہاں پہ میں اپنے کپڑے جو ہے نا وہ آئرن کر رہی تھی، اور کیونکہ میں اپنے کپڑے آئرن لازمی کر کے رکھتی ہوں. اکثر مجھے جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہم لوگ باہر چلے جاتے ہیں جب میں بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہوں اپنے کاموں سے اور اپنے ساری چیزوں سے، تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا تھوڑا بہت گھوم کے آتی ہوں. وہ بھی مجھے خوشی خوشی لے جاتے ہیں اور میں بھی ذرا گھوم کے آتی ہوں. کیونکہ جب آپ سارے دن گھر پہ کاموں سے اور ان سب چیزوں سے جو ہے نا وہ الجھ جاتے ہو نا، تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو نا باہر ضرور نکلنا چاہیے. اس سے آپ کا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے، اور ویسے بھی جو گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں لانی ہوتی ہے نا پھر وہ آپ لے آتے ہو.
اور ابھی مجھے جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہے 14 اگست کی، کیونکہ میں لے کے آئی تھی اپنے بیٹے کے لیے نا وہ فوجی وہ ہوتا ہے نا ڈریس، کمانڈو ڈریس جسے شاید بولتے ہیں، تو وہ بول رہا تھا کہ اس کے اسکول میں پروگرام ہے تو وہ لے کے دو، تو میں دیکھ کے آئی تھی، لیکن مجھے نا اس کے سائز کا نہیں مل رہا تھا، تو ابھی یہ ہے نا وہ دوسری مارکیٹ میں ہم لوگ جائیں گے، پھر وہاں سے دیکھ کے لائیں گے، سارا کے لیے بھی لائیں گے اور دوسرے بچوں کے لیے بھی لائیں گے، کیونکہ 14 اگست ہے تو بے شک آپ جو ہے نا کسی بھی طرح جو ظاہری بات ہے ہر چیز کو مینیج کرنا جو ہے نا وہ ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں، پھر اچھے سے اچھا کپڑے، پھر ہر اوکیجن پہ نئے کپڑے یا نئے چیزیں، پھر یہ نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کرنا پڑتا ہے بچوں کے لیے، ہر ماں باپ کی یہی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے خوش ہو، کیونکہ 14 اگست پہ ہر بچے جو ہے نا وہ کپڑے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے نا خوشی بھرا، اور ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، تو خدا ہمارے پاکستان کو اور سلامت رکھے اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ سلامت رکھے اور اس پوری دنیا کو خوشیوں سے بھرے، کیونکہ یہ پوری دنیا خدا نے بہت ہی جو ہے نا پیار سے بنائی ہے، خدا کرے کہ ہر ایک انسان کا جو ہے نا سر وہ خداوند کے آگے جھکے اور وہ خدا کا شکر ہی کرتے رہے، کیونکہ خدا جو ہے نا یہ ہر جو ہے نا خدا کی یہی جو خدا نے انسان کو بنایا نا وہ اسی لیے بنایا کہ وہ اس کے سامنے جھکے اور اس کے آگے حضور جو ہے نا وہ گھٹنے ٹیکے اور اس کے نام لے اور اس کے نام کو جلال دے، کیونکہ یہی ہماری جو ہے نا سب سے پہلی جو ہے نا پرائرٹی ہے، جو ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، ہمیں اچھا کھانا دیتا ہے، اپنے اہنے کو دیتا ہے، شکر ہے اس خدا کا، اور جن کے پاس نہیں ہے خدا ان کو بھی دے، ان کو بھی بہت تسلی اور سکون اور اطمینان دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بہت ڈھیروں خوشیاں اور برکتیں دے، اور ہر ماں کے ساتھ خدا ہو، ہر بچوں کے ساتھ خدا ہو، ان کی مدد اور رہنمائی کرے۔ تو یہ ساتھ ہی ساتھ میں کھانا بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا کپڑے آئرن کر رہی تھی، کیونکہ میں ایک ٹائم میں ایک کام کرتی ہوں نا تو پھر میں بیٹھ جاتی ہوں تو میں تھک جاتی ہوں، تو اسی لیے میں نا اپنے سارے کام ایسے ہی کرتی ہوں۔ خدا حافظ۔